بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ٹپ ہے کہ چھری کو کچن میں کس چیز سے تیز کیا جاتا ہے۔ یہ جس طرح سے چھری میری تیز نہیں ہے، اسے میں کس طرح سے تیز کروں گی۔ یہ چائے والا ایک کپ لے لینا ہے، اسے الٹا کر کے اس کی الٹی سائڈ پر چھری کو اس طرح سے رگڑنا سٹارٹ کر دینا ہے ایک طرف سے۔ تقریباً 1 منٹ بھی نہیں لگتا اور چھری جو ہے تیز ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرف سے چھری تیز ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف سے کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری سائڈ اس کی تیز کرتے ہیں۔ اس طرح ہم بآسانی اپنی چھری کو تیز کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ چھری ہماری تیز ہوئی ہے یا نہیں۔ ہم گاجر کو کاٹ کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں گاجر کتنی سپیڈ سے کٹ رہی ہے۔ یہ دیکھیں چھری ہماری بالکل تیز ہو چکی ہے نا کمال کا آئیڈیا پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ریسپی ہے ڈیزرٹ کی۔ یہ کمال کا میٹھا تیار ہوتا ہے، نہ تو اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ آدھا لیٹر دودھ سے اتنا ٹیسٹ فل میٹھا تیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچانک مہمان آ جائے تو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ یہ میٹھا جلدی سے تیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیں بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چولہے کو میں نے آن کر لیا ہے۔ اس میں میں نے یہ جو نارمل کپ ہوتا ہے 2.5 کپ میں نے دودھ کا ڈالا ہے اور آدھا کپ چینی کا ہے۔ اسے ہم گرم کر لیں گے جب تک اچھا سا ابال نہ آ جائے۔ چینی کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا ہے۔ ایک پیالی میں نے 4 ٹیبل سپون دودھ لیا ہے۔ اب اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ڈالوں گی۔ یہ چھوٹا پیک ہے، یہ اس میں جائے گا۔ اچھی طرح سے اسے ٹھنڈے دودھ میں مکس کر لینا ہے۔ اسے ہمیشہ ٹھنڈے دودھ میں ہی مکس کیا جاتا ہے۔ دودھ میں اچھا سا ابال آ چکا ہے۔ اب ہم نے یہ جو کسٹرڈ پاؤڈر مکس کیا تھا یہ اس میں جائے گا۔ کسٹرڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں اور کسٹرڈ تیار ہو چکا ہے۔ سیم اسی طرح میں نے دوسرا یلو کلر میں جو کسٹرڈ ہے وہ بھی تیار کر لیا ہے۔ ان دونوں کا سیم میتھڈ ہے۔ اب میں نے گھر میں جو فریش کریم ہوتی ہے جو بلائی دودھ کی، وہ میں نے 1 پیالی لی ہے۔ آدھی میں نے اس میں ڈالی ہے اور آدھی اس میں ڈالی ہے۔ آپ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ یہ دیکھیے، انہیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ جھٹ پٹ بننے والی یہ ریسپی، اسے ضرور آپ ٹرائی کیجیے گا۔ ایک بول لے لینا ہے اس طرح سے۔ اس میں بسکٹ جو ہیں وہ دودھ میں ڈپ کر کے اس طرح سے بول کے اندر رکھوں گی۔ اس طرح سے اس کی ایک لیئر بنائیں گے بسکٹ کے ساتھ۔ بسکٹ آپ کوئی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو بھی ٹیسٹ آپ کو اچھا لگے وہ بسکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی لیئر بنا لینی ہے۔ اب یہ جو کسٹرڈ ہم نے بنایا تھا یہ اس کی ایک لیئر اوپر لگائیں گے اور اسے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے۔ پھر ایک لیئر بسکٹ کی جائے گی۔ اور اس کے اوپر جو یلو کسٹرڈ ہے اب یہ اس کے اوپر جائے گا۔ اسے اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے۔ اب دوبارہ پھر وہی پروسیجر، ایک لیئر پھر ہم لگائیں گے بسکٹ کی۔ بسکٹ اگر ٹوٹ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے کر کے آپ نے رکھ لینے ہیں۔ بہت ہی ٹیسٹ فل سی ریسپی ہے اور منٹوں میں بننے والی، 10 منٹ بھی نہیں لگتے اور یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ پنک کلر کا جو ہے کسٹرڈ یہ پھر اس کے اوپر جائے گا اور یہ یلو ہے یہ بھی تھوڑا سا بچ گیا، یہ اس کے اوپر جائے گا۔ اب سٹک کی مدد سے اس کے اوپر اس طرح سے ڈیزائننگ بنا دینی ہے۔ اس طرح سے کر کے افطار کے لیے بہت ہی ٹیسٹ فل سی ریسپی اور جھٹ پٹ بننے والی ہے۔ ان کے سائڈ پہ میں نے بسکٹ کو پیس کے ان سے گارنش کر دیا ہے اور یہ جیلی ہے یہ تھوڑی سی یہ اس کے اوپر میں لگاؤں گی۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، 10 منٹ ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو چکا ہے۔ اسے 2 گھنٹے کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے۔ ماشاءاللہ جی میٹھا ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی کوئک ریسپی ہے۔ اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، منٹوں میں بننے والی ہے، کوئی بھی دیر نہیں لگتی اسے بنانے میں۔ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں۔ کٹنگ آپ اپنے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو اچھی لگے اس طرح سے آپ پیس بنا لیں اس کے۔ اس طرح سے اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں پلیٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے اسے اٹھائیں آرام سے اور اس طرح پلیٹ میں رکھ لیں۔ ٹیسٹ فل سا ہمارا افطاری کے لیے تیار ہے۔ یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹ فل ہے۔ اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے۔ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا اس کا ذائقہ ہے۔ آپ جب اسے کھائیں گے تو ایک بار تو ضرور کہیں گے کہ سواد آ گیا۔ تو ریسپی آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔